انڈیپینڈنٹ اسٹف دیکھنے والے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بندوق کی گولی کے اندر کیا پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے؟ کیا بندوق کی گولی کے اندر کوئی زہر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو گولی کے چلنے، انسان کے جسم کے اندر وہ کیسے اترتی ہے اور پھر انسان کیسے موت کی نیند سو جاتا ہے، آپ کو ایسے ہی چند چوکاٹ دینے والے حقائق بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، بندوقوں کا شمار ان ہتھیاروں میں ہوتا ہے جو نہ صرف انفرادی ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں بلکہ جنگوں والے ملکوں کی افواج ہی انہی پر انحصار کرتی ہے۔ دنیا کے درجنوں ممالک جدید بندوقیں بناتے ہیں، لیکن اس کی جو ابتدائی شکل کہا جا سکتا ہے اسے چین میں تیار کیا گیا۔ جدید تعریف کے مطابق بندوق قرار دیا جانے والا پہلا ہتھیار تقریباً 1000 سال قبل چین نے تیار کیا۔ یہ 1200 عیسوی تک ایشیا اور پھر 1300 عیسوی تک یورپ جا پہنچا۔ بانس کے خول میں ایک گن پاؤڈر ہوتا تھا اور اس کے آگے تیر لگایا جاتا تھا، جس کے پھٹنے سے تیر انتہائی طاقت کے ساتھ بانس کے خول سے نکلتا اور لمبے فاصلے تک اپنے اہداف کو نشانہ بناتا۔ بارود کی ایجاد بھی اس سے پہلے 9ویں صدی عیسوی میں چینیوں نے ہی کی تھی، جو اس وقت بانس میں کالا پاؤڈر بھر کر آگ کے گولے دشمن پر برساتے تھے، جس میں بعض اوقات دھات کے ٹکڑے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ جدید بندوق سے نکلنے والی گولی کے بارے میں بات کرتے چلیں کہ بندوق سے نکلنے والی گولی کیا ہوتی ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہے اور کس طرح یہ انسان کے جسم کے اندر جاتی ہے۔ اسلحے اور گولی کی تاریخ ایک جیسی ہے۔ ابتدا میں گولی دھات یا پتھر کے بنٹوں کی شکل میں ہوتی تھی جسے ایک نالی کے بالکل شروع میں رکھ دیا جاتا تھا، اور بارود کے پھٹنے سے اور آگ لگنے سے یہ گولی نالی سے نکل کر اپنے ہدف کو نشانہ بناتی تھی۔ دوستو، گولی جدید شکل میں 1883 میں آئرلینڈ میں وجود میں آئی۔ اس کے بعد برطانوی فوج کے کپتان نارٹن نے 1936 عیسوی میں بندوق کی گولی کو نئی شکل دی، جس کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تبدیلیاں آتی گئیں۔ دوستو، زیادہ تر افراد کا ماننا یہ ہے کہ پوری کی پوری گولی ہی بلٹ کہلاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں بلٹس کے آگے ایک ٹھوس میٹل لگا ہوتا ہے، جبکہ باقی کا حصہ بلٹ کیس کہلاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اسے صرف بلٹ کا ہی نام دیتے ہیں۔ یہ بلٹ کیس کیا ہوتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں کھوکھا کہتے ہیں۔ دوستو، گن میں جو گولیاں استعمال ہوتی ہیں ان کو راؤنڈ، بلٹ یا کارٹج کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن ان میں فرق ہوتا ہے۔ گولیوں میں بارود ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ایمونیشن کہتے ہیں، اسی کو ایک شیل میں بھرا جاتا ہے۔ پھر فائرنگ کی صورت میں یہ بات تو ہے کہ آپ کے مطلوبہ ٹارگٹ کو ہٹ کیا جاتا ہے اور گولی کا خول ایجیکٹر کی مدد سے دائیں طرف نکل جاتا ہے۔ کارتوس کا آگے والا حصہ پلاسٹک کا ہوتا ہے۔ جب کبھی کارتوس یا گولی فائر کی جاتی ہے تو یہ کسی بھی انسانی جسم کے اندر گھس کر شدید تکلیف دیتی ہے، اور پھر بلٹ کیس ہوتا ہے جس کے اندر گن پاؤڈر پایا جاتا ہے۔ اس کے سب سے نچلے حصے میں پن پوائنٹ ہوتا ہے جسے فائرنگ کے وقت ہٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کی جائے گولی چلائی کیسے جاتی ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ گولی ایک چھوٹے راکٹ کی طرح کام کرتی ہے، جسے راکٹ کا پچھلا حصہ اس کو فضا میں چلنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح گولی میں بھی یہی کام ہوتا ہے، اور جب وہ چلائی جاتی ہے تو گن پاؤڈر میں ایک پلاسٹک ہوتا ہے جس کی وجہ سے گولی تیزی سے باہر کی طرف چلی جاتی ہے، جبکہ کھوکا نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ ایک بات تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ گولی میں کوئی زہر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کسی انسان کی موت واقع ہو۔ دراصل یہ بہت تیزی سے نکلتی ہے اور انسانی جسم کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی جسم کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ گولی لگنے کی وجہ سے انسانی جسم سے خون انتہائی تیزی سے نکلتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ سینے میں گولی نہیں مارتے۔ پولیس کو بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ جب کوئی قیدی ان سے بھاگے تو اس کے سر یا سینے میں گولی نہ ماریں، بلکہ اس کے پاؤں یا ٹانگ میں گولی ماریں تاکہ وہ چلنے سے قاصر ہو جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔